خواتین حضرات، امین صاحب ایک درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کم از کم 15 سال پہلے انتہائی درد کے ساتھ وہ جب بھی ملتے تھے اس حوالے سے گفتگو کرتے تھے، اور یہ سیمینار کا منعقد کرنا ایک جمے ہوئے ماحول میں ارتعاش پیدا کرنا ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، مجھے کسی طور پر بھی اس قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا المیہ صرف انہی 20 25 30 سال کے اندر دہرانا ہے۔ فراست مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم بالکل اس سے عاری معاشرہ بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر دور کا اپنا ایک خطرہ ہوتا ہے جس کا ادراک اگر فراست مومن نہ کر سکے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 1947 میں 150 مدرسے تھے، 1956 میں 244 ہوئے، 1995 میں 4000 ہوئے، 2001 میں جب 9/11 ہوا ہے تو 10,000 مدرسے تھے اور 17 لاکھ کے قریب بچے پڑھتے تھے۔ اس وقت 32,000 مدرسے ہیں اور 25 لاکھ طلبہ ان میں زیر تعلیم، جبکہ ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹک ایسوسیشن، ملحدین کی جو ایسوسیشن ہے اس کی ممبرشپ 27 لاکھ ہے۔ وہ لوگ جو کہ سوچ سمجھ کر الحاد اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی تعداد 27 لاکھ ہے، اور اس کے علاوہ میں ان کے متاثرین کی گفتگو نہیں کر رہا۔ کسی شخص کو کراچی سے لے کے گلگت تک ہمارے مدارس میں 1 منٹ کے لیے بے احساس ہے کہ خطرہ کیا ہے؟ ہر جگہ رد رفض مل جائے گا، رد بدعت مل جائے گی، رد فلاں مل جائے گا۔ کیا رد الحاد کا کوئی ایک کورس موجود ہے؟ مجھے اقبال کہتا ہے نا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ غزالی کہاں ہیں یہاں ہمارے؟ کون ہے جو دوبارہ تحافظ الفلاسفہ لکھے گا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک ہو گیا؟ ہم بحیثیت قوم نہیں، بحیثیت وہ رہنما جو تھے وہ مجرم تھے۔ آپ کو پتہ ہے شامی صاحب نے بات کی ہے ابھی، او لیول 1,09,000 صرف او لیول اور اے لیول میں داخلہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، باقی سب نقال ہیں۔ 1,09,000 کے لیے ہم نے پورے پاکستان کے 6 سے 7 کروڑ طلبہ یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ گرامر اسکول کا جاتا ہے، بیکن ہاؤس کا جاتا ہے، فلاں کا جاتا ہے، اور باقی نقال ہیں جو کہ وہی کام کرتے ہیں کہ آؤ تمہیں ہم اس طرح کا سیلیبس پڑھاتے تھے۔ باقی اے لیول کہاں کرتا ہے؟ پوری دنیا میں ہندوستان تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر اس بات کی اجازت دے کہ وہ آ کے یہاں امتحان کنڈکٹ کرے۔ انڈیا بھی کہتا ہے ہمارا نظام تعلیم ہے، ہمارا امتحان مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ یہ کب سے آیا؟ اس کا آغاز جناب امیر المومنین ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا، اور ہم سب لوگ سے شریک تھے۔ میکولے کے زمانے کے نظام تعلیم میں بہت بیلنس تھا، کیونکہ انگریز اس معاشرے میں حکومت کرنا چاہتا تھا۔ 1979 پہلا اسکول کھلا ہے، خورشید قصوری صاحب کی بیگم نے یہاں پر کھولا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس بیکن ہاؤس اسکول کی برانچ کے اندر لاہور شہر کے اندر جس شخص کی ایک گوری بیوی تھی اس کو کہا کہ آ کے یہاں پڑھانا شروع کر۔ کیا کسی گورنمنٹ نے کہا؟ صرف ایک پرمیشن لے لی ان کے جرنیلوں نے کہ ہم جناب، لیکن مومن کی فراست کہاں تھی اس وقت؟ کیا مومن نے ادراک کیا کہ کون سا خطرہ ہمارے طرف آ رہا ہے؟ نہیں کیا۔ وہ صرف 86 تک، صرف 5 سالوں کے اندر پاکستان کے ہر شہر کے اندر گرانٹ تھی۔ میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، بیکن ہاؤس کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور وہاں کی جو اوپر کی جو اپنا پلاننگ ڈویژن ہے اس کی جتنی اسسٹنس ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔
جتنی سٹی اسکول کو ملتی ہے، جتنی گرامر اسکول کو ملتی ہے، یہ سب لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے، کسی نے کہا؟ پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے کم از کم 1,00,000 اسکول کھولا ہے جو کہ دین کے حوالے سے ہے، کوئی الصفا ہے، کوئی دار ارقم ہے، وہ فلاں ہے، وہ قرآن بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں اور الہاد بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں، وہ سنڈریلا بھی پڑھاتے ہیں جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے، اور ساتھ لعنت اللہ علی الکاذبین بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ ڈیکوٹمی وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے باپ نے کہا تھا اسکول میں پڑھ جو، میں حفظ کرتا ہوں نکل جاتا ہوں، ختم۔ اصل تو یہ ہے، وہ سائنٹیفک ٹروتھ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل سچائی جو اللہ تبارک تعالیٰ، 27 لاکھ ممبرشپ۔ پھر اور آپ اندازہ کریں کہ فیس بک میں یہ گروپ جو ہے، یہ پہلے چلتا ہے، فیس بک میں یہ گروپ جو ہے 2011 میں آیا ہے، اس کے بعد یہ 2012 کے اندر یہ ایسوسیشنز بنی ہے، اس کے سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد 2012 میں اس ایسوسیشن کو، اور اس کی اوپر جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے۔ آپ اٹھائیں جا کے ان کی۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آج بھی کہتا ہوں میں نے الہاد کا ایک وقت گزارا ہوا ہے۔ میں جب میٹرک کر گیا تھا، 3-4 مہینے مجھے فارغ تھے، تو میں یہاں تو عالم لوگ موجود ہیں تو میں بات سے کرتا ہوں، مجھے علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب منو یزداں پڑھنے کو مل گئی، تو کفر پڑھنے کے لیے ظاہر بات ہے، لیکن اگر مولانا مودودی کی تحقیق تنقیحات مجھے نہ ملتی تو میں روشنی کی طرف نہ آتا۔ ہم نے کتنے لوگوں نے جواب دیا ہے، ہمارا شخص بہت اچھی بات ہے، زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تاویل شاہ در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ بڑے کمال کے لوگ ہیں، خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں کہ جتنا احترام میں اس مولوی کا کرتا ہوں کہ جو مولوی اس ایک گاؤں کے اندر بیٹھا صرف چند ہزار روپے کے اوپر صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی اذان دیتا ہے، میری نمائندگی کرتا ہے، کانشیسلی کرتا ہے، لیکن میرا گلہ بڑے لوگوں سے ہے۔ مجھے وہ 25-30 لاکھ علماء سے نہیں ہیں جو بیٹھے، وہ لوگ جو کہ مدار المہام ہیں، جو مدارس پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ سوچیں 400 سکول ہیں آغا خان کے پورے ملک کے اندر، ایک بورڈ بنایا اس نے۔ میں مولانا تقی اسماعیل صاحب کے پاس گیا، باقی لوگوں کے پاس گیا، میں نے کہا ایک بورڈ تو بنا لو سار خدا کے لیے، کم از کم 70-75 ہزار۔ دیکھیں 2 جگہ سے حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر، دونوں جگہ پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ نمبر 1 میڈیا، اور نمبر 2 نظام تعلیم۔ میں ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا، مجھے ایک نے کہا جس کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کا تو کلچر آئے، میں کہا اس سے بڑی، اس کے بعد سے مجھے یونیورسٹی میں بلانا بند کر دیا گیا، تمام یونیورسٹی میں بین اس وقت میں پاکستان کی جو بڑی سیکولر یونیورسٹی کا، ایون پنجاب یونیورسٹی جیسی جگہ پہ بھی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جاپان جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک ہماری چیز موجود نہ، بے شک آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو۔ کتنے جاپانیز ریسٹورنٹ کھل گئے پاکستان میں، کتنے لوگوں نے تیار بیٹھ کر چائے پینا شروع کر دی، کتنے لوگ زمین پر کلچر صرف 2 راستے سے آتا ہے، نظام تعلیم سے اور میڈیا سے۔ نہ ہم نے میڈیا کے مقابلے میں ہمارا کوئی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل، میں ذاکر نائک صاحب سے ملا، میں نے کہا آپ جس طرح کا ٹی وی چینل بنا رہے ہیں یہ ریپیٹیٹیو کیسٹس ہیں، خدا کے لیے نہ کریں، اس تکنیک کو استعمال کریں، پہلے کسی کے درخت سے پرندے اڑائیں پھر اپنے طرف پرندے لے کے آئیں۔ جواب نہیں ہے، ایک چینل نہیں کھل سکا، ایک چینل، ایک تھنک ٹینک نہیں ہے ہمارا، ایک تھنک ٹینک کہاں سے آئے گی، کہاں سے ہوگا؟ آپ کسی بندے سے کہیں جا کے، میں نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا، میں نے کہا علم کے اندر انویسٹ کرو، ان تھنک ٹینک بناؤ، باقی چیزوں ان سے آپ یتیموں کے لیے چندہ اکٹھا کر لیں، بیواؤں کے لیے چندہ اکٹھا کر لیں، مساکین کے لیے چندہ اکٹھا کر۔ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یتیموں کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا پوری زندگی؟ کب مسکینوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا؟ ایک موقع میں صرف جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اپنے ان کو دو۔ یتیم خانہ تو گورے کا فیشن ہے، اولڈ ایج ہوم تو گورے کا فیشن ہے، بیوہ کا گھر تو گورے کا فیشن ہے، ہم اس فیشن میں پڑھے، اسکول بھی اسی فیشن کے، باقی چیزیں۔ یہ ہے ہمارا المیہ، ہماری سیاسی اور دوسری دفعہ مشرف کے دور میں اس وقت بھی ہم ساتھ تھے،
اس وقت بھی ہم ساتھ تھے. ضیاء الحق کے دور میں تباہی آئی, دوسرا مشرف جب اس نے سارے کے سارے انسٹیٹیوشن واپس کیے, جب EFC کالج واپس ہوا, جب کنیڈ واپس ہوا, جب فلاں واپس, جب اس نے مکمل الحاد جو ہے اس کا بیج بویا اس ملک کے اندر, ساتھ تھے ہم. میں جمعیت علماء اسلام میں بڑی عزت کرتا ہوں علماء اکرام کی, لیکن بحیثیت سیاست 1985 سے بلوچستان میں جیتتی آ رہی ہے ایز اے سنگل میجورٹی پارٹی. ایک لفظ بتائیں جو انہوں نے قرآن کے اور حدیث کے مطابق سے کبھی تبدیل کرانے کی کوشش کی. میں نے ان کے وزیروں کے ساتھ کام کیا ہے, کوئی فرق نہیں, صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے, باقی سب وہی اسکیمیں بھی ویسے ہی لیتے ہیں, سفارش کر کے اپنے بندوں کو بھرتی بھی کرواتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداریوں کو بھی سب وہی کام کرتے ہیں. ایک جس امت کی صورتحال یہ ہو کہ 5 سال آپ حسبہ بل پاس کروا سکیں اور آپ کو گھماتا رہے بیوروکریٹ, اتنا کوئی فراست المومن کہاں چلے گی وہاں پر آپ کی. یہ المیہ ہے ہمارا, ہمیں ادراک ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا جہاں سے فشنگ کر کے ہم مچھر مار دیں گے, باہر اتنا بڑا گٹر کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے. اور دوسرا اتنی خوبصورت بات کی, تزکیہ. منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے, میں نے کہا تھا کہ میں اس ہزار بات اس تنظیم کا خاص مولانا مودودی کا بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لے گیا. پھر اس کے بعد راستہ کھلا. میں نے کہا آپ جس صورتحال میں آ چکے ہیں, ہمارے بلوچوں پٹھانوں کے اندر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب پہاڑ میں سبزہ ختم ہو جائے نا تو پہاڑ بندی کر دو تاکہ کچھ دیر کے سبزہ. میں نے کہا 5 سال کم از کم انتخابی سیاست چھوڑ کے صرف تزکیے کی بات کر لو. آپ میں اب پروفیسر غفور, اب محمود اعظم فاروقی, اب ڈاکٹر نذیر نظر نہیں آتے جنہوں کو لوگ انگلی اٹھا کے نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کو لوگ کہتے ہیں ویسے ہی ہمارے جیسے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو بات کی بات ہے. یہ میں فکر جو آپ کے سامنے میں روز چیختا ہوں کہ خدا کے لیے ایک تھنک ٹینک کو بنا لو کسی طرح کی. اور شدت پسند تنظیموں کو شامل صاحب نے بات کی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ 20 سال ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ ریاست جو ہے وہ جہاد کر سکتی ہے, کوئی دوسرا جہاد نہیں کر سکتا. بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. ریاست تعلیم نہ دے تو پرائیویٹ سکول کھلتے ہیں نا, ریاست صحت نہ دے تو پرائیویٹ ہسپتال کھلتے ہیں نا, ریاست جہاد نہ کرے تو پھر پرائیویٹ جہاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. ریاست اپنی ذمہ داری سے غافل ہے. سلام کرتا ہوں میں یمن کی اس حکومت کو کہ جہاں قحط ہے, فاقے ہیں, لیکن پوری دنیا میں واحد ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. واخر دعوانا الحمدللہ.